بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 اکتوبر 2020 بروز جمعرات 14 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے ایکسپیٹریٹ ہیں، سعودی عرب کی بروقت لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ آپ کو بتائیں گے انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کی تازہ ترین اپڈیٹ، اس کے علاوہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے اپڈیٹس فلائٹس، اور اس کے علاوہ فلائٹس کا اسکیجول اور فلائٹ کی بکنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں جو ایکسپرٹ ہونے کے ناطے آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو خبر شامل کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی۔ کرونا کے مالی اثرات خدشات سے کم ہوئے۔ سعودی وزارت خزانہ نے سعودی بجٹ برائے 2021 کا تخمینہ جاری کیا ہے۔ اخراجات 990 ارب اور آمدنی 846 ارب ریال متوقع ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت خزانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ بجٹ 2020 کے اخراجات 1068 ارب ریال ہوں گے۔ سعودی عرب کو 2020 کے مقابلے میں 2021 کے دوران 10% آمدنی زیادہ ہوگی۔ سعودی کی غیر ملکی اہلیہ سعودیزیشن کے دائرے میں نہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے مقامی شہری کی غیر ملکی اہلیہ کے سعودیزیشن کے احکام کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ سعودی کی غیر ملکی اہلیہ کو سعودیزیشن کے دائرے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے سوال کیا تھا کیا سعودی شہری کی اہلیہ اور سعودی بچوں کی ماں کو سعودیزیشن میں رکھا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت سماجی بہبود نے ٹویٹر پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی کی غیر ملکی ماں کو ایسے کسی بھی پیشے پر ملازمت کی اجازت نہیں ہوگی جو پیشے سعودیوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ البتہ سعودی کی غیر ملکی ماں کو سعودیزیشن کے دائرے میں شمار کیا جائے گا۔ جعلی رعایتی پیشکش روکنے کے لیے وزارت تجارت کی ایپلیکیشن۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سمارٹ فونز پر ایک نیا الیکٹرانک ایپ مارکیٹ میں جعلی اور غیر قانونی رعایت کی پیشکشوں سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ یہ اپلیکیشن صارفین کو یہ بھی چیک کرنے میں مدد کرے گی کہ آیا اشیاء کی فروخت درست اور قابل استعمال ہے۔ اگر ہے تو صارفین براہ راست وزارت کو خلاف ورزیوں کی اطلاع دے سکیں گے۔ وزارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے کہا کہ رعایتی پیشکش کرنے والی کمپنیوں کو اس طریقہ کار کے لیے کسی لائحہ عمل کے تحت چلنے کی ضرورت ہے۔ رعایتی ریٹ پر اشیاء مارکیٹ میں لانے کے لیے لائسنس کی درخواست دینا ہوگی۔ ان خاص مصنوعات کا ذکر کرنا ہوگا۔ ان اشیاء کی قبل اور بعد میں قیمتوں کی فہرست بھی فراہم کرنا ہوگی۔ قبل اور بعد میں قیمتوں میں کتنے فیصد چھوٹ دی جا رہی ہے اس کو واضح طور پر دکھانا ہوگا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں عمرہ سے متعلق۔ عمرہ کی ہر روز نئی اپڈیٹ، دل کی دھڑکنیں بے چین، عمرہ کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری۔ زائرین کے استقبال سے پہلے ایک فرضی عمرے کا اہتمام کیا گیا۔ حرم مکی شریف انتظامیہ نے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں فرضی عمرہ کا اہتمام کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق زائرین کے استقبال، حرم میں داخلہ، طواف اور سعی کے بعد محفوظ طریقے سے حرم سے نکلنے کی استعداد جاننے کے لیے تجربہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ مسجد الحرام اتوار سے عمرہ زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے وقت لینے والے شہری اور غیر ملکی عمرہ ادا کریں گے۔ حرمین شریف انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا ہے کہ زائرین حرم کی سلامتی کے لیے انتظامیہ نے عمرے کا فرضی تجربہ کر کے اپنی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجربے کے دوران اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عمرہ زائرین کا استقبال کیسے ہوگا، کس طرح وہ محفوظ طریقے سے مناسک ادا کریں گے، کن دروازوں سے داخل ہوں گے اور کن سے باہر جائیں گے۔ اور عمرہ کے حوالے سے دوسری اپڈیٹ کہ 2 عمرے ادا کرنے کے دوران آپ کو 14 روز کا وقفہ لازمی دینا ہوگا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین کو ایک عمرے کے ختم ہونے کے بعد دوسرے عمرے کی بکنگ کے لیے 14 روز کا وقفہ دینا ہوگا، جبکہ اینڈرائیڈ فون پر اعتمادنہ اپلیکیشن جلدی مہیا کر دی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت کے چیف پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ڈاکٹر عمر المداح نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وضع کی گئی احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے زائرین 2 مرتبہ عمرہ کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب تک عمرہ کی 35,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن پرواز سے 1 گھنٹہ قبل ریزرویشن میں تبدیلی ممکن۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ پرواز سے 1 گھنٹے قبل تک ریزرویشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربین لائن نے یہ خوشخبری ایک مسافر کو اس کے سوال پر سنائی۔ مسافر نے دریافت کیا تھا کہ ریزرویشن میں تبدیلی زیادہ سے زیادہ کب تک ممکن ہے۔ سعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرواز کے وقت سے 1 گھنٹے پہلے تک ریزرویشن میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اس موقع پر بین الاقوامی پروازوں کی تاریخ کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 1 جنوری 2021 سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی، البتہ اس سے 30 روز پہلے اس حوالے سے حتمی بیان جاری ہوگا۔ بڑی خبر شامل کریں گے انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا نے اپنی بین الاقوامی پروازوں میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ آپ کو پتہ چلے کہ انڈیا میں ملک بھر میں وبائی امراض میں غیر تسلسل ہونے کی وجہ سے اور کورونا کے کیسز میں انتہا اضافے کی وجہ سے انڈیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی پر 31 اکتوبر تک بڑھا دیا۔ وزارت سول ایویشن نے بتایا کہ یہ پابندی بین الاقوامی آل کارگو اور بین الاقوامی طے شدہ پروازوں پر لاگو نہیں ہوگی، یعنی کہ جو وندے بھارت مشن کے تحت فلائٹس چل رہی ہیں انہی کے تحت لوگ سعودی عرب سے واپس جا سکیں گے، لیکن انڈیا نے اپنی ایئر اسپیس کو مزید 31 اکتوبر تک بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے لیے نارمل فلائٹس 31 اکتوبر تک تو بالکل بند کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا نے اپنے ایک اور نئے اصول ہیں اپنے نیکسٹ فیز کے بارے میں بتاتے ہوئے سینٹر، سینما گھروں، تھیٹروں اور ملٹی پلیکسوں کو اپنے بیٹھنے کی گنجائش کا 50% تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد PIA کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ بدھ کو مکمل ہو گیا۔ سعودی حکومت نے 15 ستمبر سے کرونا وائرس کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیاں جزوی طور پر ہٹا دی تھی، جس کے بعد پاکستان میں موجود اقامہ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب جانے کی خواہش مند تھی۔ اسی دوران پاکستان سے سعودی عرب کے لیے PIA نے سعودی حکومت سے خصوصی اجازت نامے کے بعد مجموعی طور پر 93 پروازیں چلائیں، جن میں 28,516 مسافروں کو سعودی عرب لے جایا گیا۔ ترجمان PIA نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ اس دوران سعودی عرب جانے والے مسافروں کا بے انتہا رش دیکھا گیا، جسے دیکھتے ہوئے PIA انتظامیہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی کے باعث اضافی پروازوں کی اجازت ملی۔ تاہم جس تعداد میں مسافروں کا رش تھا، PIA 50% مسافروں کی ہی ضرورت کو پورا کر سکا ہے۔ خیال رہے کہ زیادہ تر مسافروں کے اقاموں کی میعاد 30 ستمبر کو ختم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گنجائش سے زیادہ مسافر ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ پاکستان میں وزارت سمندر پار پاکستانی اور وزارت خارجہ نے 30 ستمبر کو ختم ہونے والے اقاموں کی تاریخ میں توسیع کرنے کی درخواست بھی دے دی ہے، تاہم سعودی حکام نے اس حوالے سے تاحال کوئی اعلان نہیں کیا۔ سعودی عرب میں جزوی طور پر پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد مسافروں کی جانب سے ٹکٹس بلیک میں بھی فروخت ہونے کی شکایات سامنے آئیں، جس پر PIA انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی تھی کہ زائد رقم وصول کرنے والے ایجنٹس کی شکایت درج کری جائیں۔ ترجمان PIA کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ٹکٹس مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ایسے کسی بھی اقدامات سے بچا جا سکے۔ ترجمان کے مطابق PIA مسافروں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے اکتوبر میں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کرے گی۔ یہاں آپ کو ایک لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے چلیں کہ وہ لوگ جو جاننا چاہ رہے تھے کہ 30 ستمبر کے بعد فلائٹس وہ چلتی رہیں گی یا بند ہو جائیں گی، تو اس سلسلے میں سعودی عربین ایئر لائن کی ایک بڑی اپڈیٹ دیکھنے میں آئی۔ ان کا کہنا تھا، جب ٹویٹر پہ ایک صارف نے سوال کیا کہ اکتوبر میں فلائٹ چلتی رہیں گی یا بند ہوگی، تو اس میں سعودی عربین ایئر لائن نے ان کو جواب دیا کہ فلائٹس چلتی رہیں گی، آپ ویلڈ اقامہ ہو یا ویلڈ آپ کے پاس ایگزٹ انٹری ہو، آپ واپس آنا چاہیں تو اگر آپ کو فلائٹ کی اویلیبلٹی ہے تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب آنے پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کون کون سی فلائٹس جائیں گی، اور آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کی فلائٹ کے لیے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو جدہ کے لیے لاہور سے 2 فلائٹس جائیں گی، جن کا نمبر SV737 سعودی عربین ایئر لائن کی، اور PIA کی فلائٹ PK9759 لاہور سے جدہ جائے گی،
और कराची से XY638 फ्लाई नास की जाएगी जद्दा के लिए, और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट SV701 कराची से जद्दा जाएगी। मुल्तान से जद्दा के लिए PK9739 जाएगी और पेशावर से जद्दा जाएगी PK9735 PIA की फ़्लाइट। इस्लामाबाद से रियाद के लिए एक फ़्लाइट फ्लाई नास की जाएगी XY316। सियालकोट से रियाद के लिए एक फ़्लाइट जाएगी PIA की PK9755। उसके बाद दमाम के लिए 4 फ़्लाइट हैं, 3 लाहौर से और एक इस्लामाबाद से। पहली फ़्लाइट फ्लाई नास की है XY884, दूसरी फ़्लाइट सऊदी गल्फ एयरलाइन की 6S158 और तीसरी फ़्लाइट दमाम के लिए लाहौर से PK9247 PIA की जाएगी। आखिरी फ़्लाइट पाकिस्तान से इस्लामाबाद से जाएगी दमाम के लिए सऊदी गल्फ एयरलाइन की 6S152। अब बात करें वंदे भारत मिशन फेज़ 6 के तहत जो है कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी। आपको बताते चलें कि आज से फेज़ 7 का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में इसके अलावा चार्टर्ड फ़्लाइट्स भी जाती हैं। आज टोटल जो फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जाएंगी सऊदी अरब से, उसमें आपको बताते हैं जद्दा के लिए पहली फ़्लाइट जाएगी कोज़िकोड से, जद्दा से कोज़िकोड के लिए SG36। दूसरी फ़्लाइट जाएगी इंडिगो की 6E1843 कोज़िकोड के लिए जद्दा से। अगली फ़्लाइट जाएगी इंडिगो की जद्दा से बेंगलुरु 6E1845। उसके बाद जद्दा से हैदराबाद की फ़्लाइट जाएगी, सिटी लिंक की फ़्लाइट जाएगी QG581 जिसका नंबर है। स्पाइस जेट की फ़्लाइट जाएगी जद्दा से दिल्ली SG66 और मुंबई के लिए की फ़्लाइट जाएगी स्पाइस जेट की जद्दा से मुंबई के लिए SG69। रियाद से 4 फ़्लाइट्स जाएंगी टोटल इंडिया के लिए। पहली फ़्लाइट 6E1026 इंडिगो की जाएगी रियाद से कोज़िकोड। दूसरी फ़्लाइट एयर इंडिया की जाएगी रियाद से दिल्ली के लिए AI926। तीसरी फ़्लाइट जाएगी XY329 फ्लाई नास की रियाद टू दिल्ली और उसके बाद रियाद से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ़्लाइट 6E1841 भी जाएगी। दमाम से 4 फ़्लाइट इंडिया के लिए जाएंगी। पहली फ़्लाइट AI914 दिल्ली के लिए, दूसरी फ़्लाइट 6E1366 दमाम से कोज़िकोड के लिए इंडिगो की। फिर दमाम से टर्किश एयरलाइन की एक फ़्लाइट जाएगी बेंगलुरु के लिए TK6596। मुंबई के लिए एक फ़्लाइट जाएगी दमाम से इंडिगो की 6E1838। अब बात करें कोरोना की, तो कोरोना के सिलसिले में कमी का सिलसिला जारी है। केसेस में कोरोना के 418 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान 418 केसेस रिपोर्ट हुए 30 सितंबर को। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,34,605 हो गई है। इसके अलावा 612 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 3,19,154 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर रियाद और मक्का में कई दुकानें बंद कर दी गई। रियाद और मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर कई दुकानें और तजारती इदारे सील कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद की अलमाज़र म्यूनसिपैलिटी के एहलकारों ने इलाके में तफ्तीशी दौरे के दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी हैं। बल्दिया के ज़ाब्तों के अलावा कोरोना के इंसदाद की तदाबीर पर अमल न करने पर 35 दुकानें बंद कर दी गई, जबकि मालकान को जुर्माने भी किए गए। शहद का कारोबार करने वाली पहली सऊदी खातून। सऊदी अरब में शहद की फॉर्म बड़ी तादाद में कायम है। असी रीजन के रिजाल अल-मला की सऊदी खातून हिना अल-मली ने असली शहद तैयार करने वाली पहली सऊदी खातून होने का एजाज़ हासिल किया। अल अरेबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए हिना अल-मली ने कहा कि 18 बरस की उम्र से शहद तैयार और फ़रोख्त कर रही हूँ। रिजाल अल-मा का इलाका आला दर्जे के असली शहद के हवाले से मशहूर है। जब भी कैंसर के मरीज़ों से मिलती और उनके फोरम्स में शिरकत करती तो यही सुनते कि मेरा ताल्लुक़ रिजाल अल-मा से है। कैंसर के इलाज के लिए असली कुदरती शहद की फरमाइश कर देते। हमारे यहाँ कई किस्म के असली और कुदरती शहद होते हैं, हर किस्म का शहद उन्हें मुहैया कर देती हूँ। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।